ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فزائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلہ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایام اذان تیزی سے گزر رہا ہے اور پہلا عشرہ نصف تمام ہو چکا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے باقی دن بھی آئیں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. اور ایک بار پھر مومنین عزادار یہ حسرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس طرح عزاداری کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا. پھر نہیں معلوم اگلے برس ہم میں سے کون یہاں ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. پہلے تو ایک وقت ایسا تھا کہ عموماً ایک خاص ایج کے بعد ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوا کرتا تھا، لیکن اس فتنے کے دور میں یہ ایج ڈفرینس بھی ختم ہو چکا ہے. نہیں پتہ چلتا کب کون کس وقت کس کا یہ آخری لمحہ ہو. ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھے غنیمت جانیں. ان ایام سے بہتر استفادہ کریں. نہیں معلوم پھر یہ نعمت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک عالم دین ایک خواب کو نقل کرتے ہیں. بہرحال خواب کسی کا خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا، ہمارے لیے وہ دین کو معین نہیں کرتا، لیکن بالآخر ایک بزرگ عالم دین ہے اور ہمیں ان پر اعتماد بھی ہے، تو بالآخر کچھ حد تک ہمارے لیے اگر یقین آور نہ بھی ہو تو کم سے کم کچھ حد تک ہماری معرفت میں اضافے کا سبب ضرور بنتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن تک شہدائے اہل بیت سے توسل کرتا رہا، بالخصوص جناب حبیب سے. ایک دن عالم خواب میں نے جناب حبیب کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو الحمدللہ تمام کی تمام فضیلتیں ہوں گی، کیا کوئی ایسی حسرت یا خواہش ہے کہ آپ کے دل میں رہ گئی ہو کہ میں
دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جاؤں اور اس عمل کو انجام دوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. یہ عالم دین تعجب کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں شہید ہونے کے بعد بھی کیا کوئی ایسی حسرت باقی رہ گئی؟ تو کہتے ہیں ہاں، اگر مجھے دوبارہ موقع ملے اس دنیا میں جانے کا تو میں امام حسین کی مجلس میں شرکت کر کر گریہ کرنا چاہوں گا. کون ہے؟ خود شہدائے کربلا میں سے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ زندگی دی گئی تو میں امام حسین پر گریہ کرنا چاہوں گا. تو یہ آپ کو جو فضیلت ملی ہے کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ منسوب کیا جاتا ہے آیت اللہ بہجت سے کہ جب مجلس میں جا رہے ہو اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ مت کہو مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہو کربلا جا رہا ہوں. اور جو شخص کربلا آ جاتا ہے اب اس کا کربلا آنے کے بعد واپس پلٹنا پہلے جیسا نہیں ہونا چاہیے. اب جب وہ واپس پلٹ کر جا رہا ہے تو اس کے وجود کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. کوئی ایک نوکری، کوئی ایک جاب اپنے مولا سے لے کر جائے کہ مولا پہلے میں یہ کام کرتا تھا اب اس کو انجام نہیں دوں گا، یا پہلے میں یہ کام انجام نہیں دیتا تھا مولا اب میں اس کام کو انجام دوں گا. یہ جو ہے وہ کربلا اور اس فرش ازا کی فضیلت ہے. اور اسی کے طفیل ہم جس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کرب و بلا اسلام کا مضبوط قلعہ. کیوں ہے اسلام کا مضبوط قلعہ؟ کیونکہ اس نے اس ارزش کو، اس ویلیو کو زندہ کیا ہے جو در حقیقت دین اسلام کی حقیقی معنوں میں بقا ہے. اور جب وہ ویلیو معاشرے سے ہٹا دی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتنہ اور فساد بڑھتا رہتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہے وہ ارزش؟ اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. چند مراحل علماء عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے نہی از منکر کے چند مراحل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. پہلا مرحلہ کسی کو برائی سے روکنے کا کیا ہے؟ اگر انسان یہ دیکھے کہ اس کا کوئی قریبی دوست ہے، بڑا عزیز دوست ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، اب وہ کسی ایک ایسے عمل کے اندر مبتلا ہو گیا ہے جو مناسب نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ علماء کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ تنفر، نفرت کا ہے. کس سے نفرت؟ اس شخص سے نہیں، اس کے عمل سے. یہ یہاں پر بعض اوقات ہم خلط کر دیتے ہیں، مخلوط کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ امر اور نہیں کے چکر میں ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے نفرت کرنے لگ جائیں. کبھی اہل بیت نے یہ حکم نہیں دیا. کبھی بھی اہل بیت کسی شخصیت سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس کے اعمال سے نفرت کرتے تھے. اور جب وہ اپنے عمل سے توبہ کر لیا کرتا تھا اس سے محبت کرتے تھے. کئی واقعات تاریخ میں موجود ہیں اس کے. سب سے بڑی اور بہترین مثال ہر کی ہے. جب تک امام کے مقابلے پر رہے امام نے سخت جملات کہے، لیکن جیسے ہی پلٹ کر آئے تو وہ چیز عطا کی ہے جو حسرت ہے دیگر شہداء کی. وہ کیا ہے؟ رمال سیدہ. واقعی عجیب ہے. یعنی اہل بیت کبھی افراد سے نفرت نہیں کرتے، ان کے اعمال سے نفرت کرتے ہیں. تو پہلا مرحلہ تنفر کرنا، نفرت کرنا اس کے عمل سے، اور اس کا اظہار کرنا. کیسے اظہار کیا جائے؟ مثلا ممکن ہے کہ ایسے اظہار کیا جائے برا کام کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اس سے یہ احساس دلا کر کے تمہارے اس کام کی وجہ سے میں تم سے دور ہو رہا ہوں تو ممکن ہے اس کے اوپر اثر ہو، تو دوری برقرار کرے. باپ ہے، بیٹے نے کوئی ایسا کام کر دیا، اگر سمجھتا ہے کہ اس سے ناراض ہو کر اس کے عمل کو درست کیا جاتا ہے ناراض ہو. لیکن بعض اوقات برعکس بھی ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ اچھا دوست برے دوست کو چھوڑ رہا ہے اور وہ برا دوست یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہے چلو جان چھوٹی، اب سکون سے اپنے کام کو انجام دوں گا. یہاں پر چھوڑنا نہیں ہے، یہاں بھی دوسرے مراحل ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کے بیان ہوں گے. یعنی اگر اس کے اوپر اس کی تاثیر ہو تو اس سے رابطے کو ترک کرے، احساس دلائے، مختلف انداز میں احساس دلائے. یہ ہر رشتے کے اندر ہے، چاہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ دوستوں کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بہن کا رشتہ ہو.
اس سے قطع نظر جو بھی رشتہ ہو، پہلا مرحلہ اگر کسی برائی کے اندر مبتلا ہے تو احساس دلائے، اس فعل کی طرف نفرت شو کرے کہ تم یہ جو فعل انجام دیتے ہو یہ میرے اوپر شدید ناگوار گزرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت کے ذریعے سے جو کام کروایا جا سکتا ہے وہ کبھی غصے سے نہیں کروایا جا سکتا. تاریخ میں اتنے لوگ تلوار سے مسلمان نہیں ہوئے جتنے افراد رسول خدا کے اخلاق سے مسلمان ہوئے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، رسول کا حسن سلوک دیکھ کر، رسول کا اخلاق دیکھ کر، رسول کا کردار دیکھ کر لوگ مسلمان زیادہ ہوئے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا لیکن معاشرے میں صادق اور امین مشہور ہیں. اپنے ایک کاروان کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک چٹان ہے، چٹان کے اوپر آگے کھڑے ہوئے، کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ کر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے نہیں مانو گے؟ ہاں، آپ سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے، حتماً آپ کی بات مانیں گے. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم میں سے کچھ افراد اوپر آئیں اور وہ دیکھیں کہ پیچھے کوئی لشکر نہیں آ رہا لیکن میں کہوں لشکر آ رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ کہا ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا ہے؟ اپنے کردار سے منوایا، زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. تو سب سے پہلے احساس دلائیں، تنفر. دوسرا مرحلہ روکنے کا، وہ کیا مرحلہ ہے؟ زبان سے. انسان بعض و نصیحت کرتا ہے، یہ بالکل ایک یہ والا طریقہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ رائج ہے، کسی کو برائی سے روکنے کا زبان سے کہا جائے. زبان سے کہنے کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ایک دفعہ انسان جائے اور جا کر کہے کہ فلاں کام تمہارا اچھا نہیں ہے، اور ایک کا مثلاً مثل حاجی آگا کی طرح کہ خود کبھی ٹیک لگا کرنے بیٹھتے آگے آگے بیٹھتے ہیں تاکہ جوانوں کو احساس دلائیں کہ آگے ہو کر بیٹھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل. وہ طریقے ہیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے. ضروری نہیں ہے انسان ہمیشہ زبان سے کہے، زبان سے کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ انسان اپنے عمل سے کر دکھائے، اپنے عمل سے دوسروں کو برائی سے روکے، اپنے عمل سے دوسروں کے اعمال کو بہتر بنائے، نمونہ عمل بن کر دکھائے. جب انسان نمونہ عمل بن کر دکھاتا ہے تو سامنے والا خود تائید کرتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے اس کا عمل خود ویسا ہی ہے. یہ چند مراحل ہیں دوسروں کو برائی سے روکنے کے. پہلا مرحلہ احساس دلائے، تنفر کرے. دوسرا مرحلہ زبان سے گئے، اور تیسرا مرحلہ اپنے عمل سے کر دکھائے. پھر ایک سخت مرحلہ بھی بہرحال آتا ہے کہ جب کوئی شخص نہ سن رہا ہو تو بہرحال وہ مرحلہ فقط اور فقط بابصیرت افراد کے لیے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط استعمال کر دیا جائے اور محبت کے بجائے، قربت کے بجائے، قریب آنے کے بجائے اور نفرت ایجاد ہو جائے دین کی نسبت یا اس شخص کی نسبت. وہ سختی کا مرحلہ ہے بہرحال. جیسا کہ جناب امیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے ہیں، طبیب دوار بطب. رسول خدا ایک ایسے طبیب، ایک ایسے ڈاکٹر ہیں، قد احکم مراہم، کبھی وہ مرہم رکھتے تھے، واحما مواسیم، اور کبھی آپریشن کیا کرتے تھے. یعنی جب انسان مرہم سے باز نہ آئے، جب اس کا مرض اس قدر لا علاج ہو جائے تو پھر کیا؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے. اوائل کا واقعہ ہے، ایک شخص کی ملکیت تھی اور اس کی ملکیت ایک باغ وغیرہ تھا. ایک شخص نے ایک گھر خریدا جس کے اندر نہیں معلوم ایسے کیا قرارداد، ایسا کیا کانٹیکٹ ہوا، اس کا ایک درخت اس کے گھر کے اندر، اس کے صحن کے اندر آیا کرتا تھا. اب یہ جس کا درخت تھا وہ بغیر کچھ کیے ہمیشہ اپنے درخت کے لیے روزانہ جاتا تھا. اس شخص نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو اب یہ درخت جو ہے میرے صحن کے اندر آ رہا ہے، میری فیملی یہاں موجود ہوتی ہے، مناسب نہیں ہے اس طریقے سے آنا تمہارا، یا کم از کم اس طریقے سے بتا کر آیا کرو کہ میری فیملی جو ہے وہ اندر چلی جائے. یہ نہیں مانا، کہا میری مرضی، میرا درخت ہے، میں اپنے درخت پہ آنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہیں ہوں. بہت سمجھایا، نہیں سمجھا. رسول خدا کے پاس
اپنی عرضی کو لے کے گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ نے شخص کو بلایا، اس سے کہا کہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر کوئی تمہیں جانا جب بھی ہوا کرے تو وہ کر دیا کرو، اعلان کر دیا کرو، جانے سے پہلے بتا دیا کرو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا۔ خوب ٹھیک ہے، پھر ایک بتاؤ کہ اس درخت کی جو مالیت بنتی ہے، یہ بنتی ہے، یہ مجھ سے لے لو اور اس شخص کی جان چھوڑو۔ کہا نہیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، دگنی قیمت تمہیں دے رہا ہوں، یہ لو دگنی قیمت، اور اب تمہیں ضرورت نہیں۔ کہا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے۔ جب رسول خدا نے دگنی قیمت سے اور پیسے بڑھائے، جب بھی نہیں مانا، سمجھ گئی اب کیا ہے، ہر ڈھرمی میں اتر گیا ہے، تو کیا کہا، اس کا درخت اکھاڑو، اس کے حوالے کرو کہ جہاں جا کر لگانے لگا دے۔ کیا ہے یہ؟ پہلے مرہم رکھا، سمجھایا، زیادہ عطا کیا، لیکن جب دیکھا کہ رسول خدا کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، سمجھ گئے کہ اس کا مرض اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب یہ اتنی آرام سے سمجھنے والا نہیں ہے، تو کیا کیا، اب آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہی ہمیں تاریخ کے اندر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ادوار کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ امام حسن کے دور میں تاریخ اس قدر داغدار نہیں ہوئی تھی کہ ایک ٹیبلٹ سے، ایک مرہم سے، ایک صلح سے کام بن گیا۔ یہی معاشرہ امام حسین علیہ السلام کے دور میں اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ امام جانتے ہیں کہ اب اس کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، جو امام حسین نے کیا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے دونوں کے ڈفرینسز، کیا تقاضے تھے، کیوں امام نے صلح کی اور کیوں امام نے جنگ کی، کیا آپس میں کوئی اختلاف تھا دونوں کے درمیان؟ نہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو بس انسان اپنے احساس دلانے کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور بعض اوقات تھوڑی سی سختی سے بھی دوسروں کو برائی سے روک سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات امر کی، اچھائی کی طرف بلانے کی۔ اس کے بھی دو ہی طریقے ہیں، ایک زبان سے اور ایک عمل سے، اور اس کے اندر بھی بات بالکل واضح اور آسان ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات اتنی زیادہ دل میں نہیں اترتی جتنی زیادہ انسان عمل کر کر دکھاتے وہ بات دل میں اترتی ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے اس چیز سے۔ زبان سے کہنے والے بہت آئے، اس کام کو ایسے انجام دو، ایسے نہ دو۔ آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر بھی باس کے اندر اور لیڈر کے اندر یہی فرق ہوتا ہے۔ جو بھی باس ہوتا ہے وہ آرڈرز دیتا ہے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، خود آگے چلتا ہے اور پیچھے سے کہتے ہیں اس راہ میں میرے ساتھ چلو۔ رسول خدا کو دیکھیں، بڑی سے بڑی سخت سے سخت جنگ ہو، میدان جنگ میں موجود ہیں۔ احد میں لوگ ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن خود میدان میں موجود ہیں۔ یا اگر بھیج رہے ہیں تو کس کو بھیج رہے ہیں؟ ان افراد کو بھیج رہے ہیں کہ جانتے ہیں، تمام کا تمام معاشرہ جانتا ہے کہ وہ افراد ہیں جن سے رسول خدا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے عمل سے کر دکھانا ہے، زبان کے ساتھ ساتھ۔ زبان کی اپنی تاثیر بہرحال اپنی جگہ ہے، لیکن اس شخص کی زبان کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے جو خود اس پر عمل کرتا ہو، کہیں برابر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ورنہ پھر انسان کیا کہتا ہے، خود تو کرتے نہیں ہیں ہمیں۔ مثلا کوئی شخص نہ کرتا ہو ان اعمال کو انجام دے اور دوسروں کو، اپنے بچوں کو نصیحت کرے، یا مثلا بہرحال ایک عجیب واقعہ ہے، تھوڑا سا لطیفے ٹائپ کا، لیکن بہرحال ایک دفعہ ہمارے ہی عزیزوں میں سے ایک صاحب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو بچے ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ جب ان کی والدہ نے دریافت کیا کیوں ہنس رہے ہو، تو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے یہ لڑکیوں والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہوا یہ؟ کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا تھا، اپنی ماں کو ہی دیکھا تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا شاید نماز پڑھنا کس کا کام ہے؟ خواتین کا کام ہے، مردوں کا اس سے کیا لینا دینا۔ اب یہ شخص جب اپنے بیٹے سے کہے گا نماز پڑھنے کا، کیسے پڑھے گا؟ وہ تو بچپن سے یہی دیکھ رہا ہے تو صرف خواتین کا کام ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہے۔ عمل، امر کے اندر زیادہ تاثیر ہوتا ہے زبان سے زیادہ۔ زبان سے کہنا اور بات ہے، عمل سے کر دکھانا خود۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب آپ کا عمل خود اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، خود بخود آپ کے پیچھے پیچھے پورا گھر
عوض ہو جاتا ہے، پورا گھر چینج ہو جاتا ہے. اور بالخصوص اگر گھر کی مرکزیت جو ہے وہ صحیح راستے پر ہو تو خود بخود پورا گھر صحیح راستے پہ چلنے لگتا ہے. کیونکہ بالآخر انسان کے جسم سے پازیٹیو اور نیگیٹو وائبز آتی ہیں. آپ نوٹ کیجئے، کبھی گھر کے سربراہ یعنی والد یا بڑا بھائی، اگر خدا نخواستہ کسی کے والد نہ ہو، نوٹ کریں کبھی اچھے موڈ میں گھر واپس آئیں، خوشگوار ماحول میں، تو کیا ہوتا ہے پورے گھر کا ماحول خوشادہ سا ہو جاتا ہے. لیکن کبھی غصے کے عالم میں آئے، ناراضگی کے عالم میں آئے، تو آپ نوٹ کیجئے پورے گھر کا ماحول افسردہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے وجود سے پازیٹیو اور نیگیٹو وائبس نکلتی ہیں. یہی جب خوش ہوتا ہے تو پورے گھر کا ماحول کو اچھا کر دیتا ہے، اور یہی جب ناراض ہوتا ہے، گھٹن کے ماحول میں ہوتا ہے، تو پورے گھر کا ماحول عجیب سا ہو جاتا ہے. اب اگر یہی شخص خدا کا بہترین عابد بن کر گھر کے اندر داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ پورا ماحول عبادت گزار بن جائے گا. لیکن اگر یہی شخص خدا کی نافرمانی اور گناہ میں لت پت گھر کے اندر داخل ہوگا تو خود بخود گھر کا ماحول ایسا بنتا چلا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ احساس بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرف بڑھ رہا ہے. لیکن یہ تمام کے تمام کام کرنے کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت. یعنی انسان کو معلوم ہو کہ کون سے مقام پر زبان استعمال کرنی ہے، کون سے مقام پر عمل استعمال کرنا ہے، کہاں پر سختی دکھانی ہے، کتنی سختی دکھانی ہے. ورنہ تاریخ میں عجیب و غریب سے واقعات گزرے ہیں. میں چند واقعات آپ کے سامنے میں عرض کروں جو عمل بالمعروف کے پازیٹیو کے بجائے کیا ہو گئے؟ نیگیٹو ہو گئے. اس میں سے ایک واقعہ، ایک شخص نوجوان ہے، دین سے دور ہے ظاہری طور پر. کچھ افراد گئے، اس سے گفتگو کی، اس کو دین سمجھایا، اس کو اخلاقیات سمجھائی، انسپائر ہوا دین سے. بالکل بے دین کے قریب آنے لگا، انسپائر ہونے لگا. خوب مسجد میں آنا شروع کر دیا، نماز جماعت میں شرکت کر رہا ہے، نماز شب مسجد میں آگے پڑھ رہا ہے. سب بڑے خوش کہ الحمدللہ ہماری بات کی اس کے اوپر تاثیر ہوئی. کچھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. ایک دن دیکھا اس شخص نے آنا چھوڑ دیا مسجد میں. سب پریشان ہوئے، ہوا کیا؟ سر ماجرا کیا ہوا؟ شروع میں سمجھے شاید مسافرت پہ گیا ہوگا، لیکن جب کسی نے خبر دی، نہیں مسافرت پہ نہیں گیا، نظر آتا ہے مسجد آنا چھوڑ. کیوں؟ چل کے معلوم ہے. افراد گئے، کیا ہوا؟ کہا مجھے اپنے دین سے آپ بازی رکھیے. ہوا کیا؟ ایسا کیا ماجرا پیش آ گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی صف میں بیٹھنے والے ایک بزرگ نے نماز کے اختتام ہوتے ہی فوراً اٹھ کے اس کے پاس گئے بھرے مجمع میں اور کہا یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو بھی یا نہیں ہو؟ نوجوان ایک دم حیران ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا بتاؤ مسلمان ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں مسلمان ہوں. کہا اگر مسلمان ہو تم نے کس قسم کی داڑھی میں اپنے یہ ڈیزائن بنوایا ہوا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح کا ڈیزائن اپنی داڑھی کے اندر بنائے؟ اب سارے لوگ مڑ کے اس کو دیکھنے لگے. شدید شرمندگی کے عالم میں اٹھ کے مسجد سے گیا اور دوبارہ مسجد پلٹ کر نہیں آیا. کیا تھا یہ؟ کہ اگر کسی کو سمجھانا ہو تو کہ اس عالم میں سمجھایا جاتا ہے کہ 10 لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا جائے، اس کو بے عزت کر دیا جائے. کیا اہل بیت نے یہی طریقہ سکھایا ہے سمجھانے کا؟ ایک دن ایک بزرگ شخص جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، سنا ہوا واقعہ، معروف واقعہ ہے. حسنین جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، دیکھا اس بزرگ کو کہ وضو کے اندر ان کے کچھ مسئلہ ہے. کیا کیا؟ کہا کہ غلط وضو کر رہے ہو، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پوری زندگی گزر کے وضو کرنا نہیں آیا. لیکن کیا کیا؟ اس کے بعد گئے، کہا آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو بہتر ہے؟ انہوں نے قبول کیا. پہلے امام حسن نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا. دونوں کا وضو دیکھنے کے بعد کیونکہ جانتا ہے کہ فرزند رسول ہیں، فوراً سمجھ گئے. کہا آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو خراب تھا. یہ کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ کس طرح بات کو منتقل کیا جائے. اور ادھر اس بزرگ نے کیا کیا نوجوان کے ساتھ؟ یہ عموماً الحمدللہ یہاں کا ماحول الحمدللہ ان برائیوں سے پاکیزہ ہے، لیکن بہت سارے مقامات پہ اس ماحول کو دیکھا گیا ہے.
اس لہجے میں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. میں خود کراچی کے اندر علاقہ ہے ایک تنظیم المؤمنین امام بارگاہ ہے، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر وہ سنیں تو خود متوجہ ہو جائیں آئندہ. میں پہلی صف میں موجود تھا، لباس میں موجود نہیں تھا. نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ ملاتے مصافحہ کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، میں نے مصافحہ کیا. تو میں نے دونوں ہاتھ سے نہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا. اس بات پہ انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا کہ آج کل نوجوانوں کو تمیز نہیں ہے، ہاتھ ملانا نہیں آتا، یہ کرنا نہیں آتا، وہ کرنا نہیں. میں خود پریشان ہوں. مصافحہ کرنے کے کون سے استحباب میں سے کہ دونوں ہاتھوں سے کیا جائے؟ خوب اگر ہو بھی تو کہ اتنی سی بات پہ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن بہرحال بزرگ تھے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن اگر کوئی اور شخص ہوتا اور پلٹ کر جواب دے دیتا یا پلٹ کر جواب نہ بھی دیتا تو مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں بیٹھ رہا ہے اس سے متنفر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دو نمونے. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ایک عجیب و غریب عمل کی وجہ سے ایک دیندار شخص ایسے دور ہے. ایک لڑکی، خاتون محجبہ، دین پر عمل کرنے والی. بادشاہ نے ایک دن اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اس کے پاس آتا ہے رشتہ لے کر، وہ انکار کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ بادشاہ اپنی دنیا کے اندر مست مختلف اعمال انجام دینے والا، اسلامی تقاضوں کو پورا نہیں اترتا ہی ہے. میں اس کے ساتھ شادی ازدواج نہیں کر سکتی. بڑی کوشش کی لیکن اس لڑکی نے اقرار نہیں کیا. کچھ وقت گزرا، یہ بادشاہ ایک جگہ سے گزرا، شہزادہ ایک جگہ سے گزرا، دیکھ کر حیران ہوا. وہی محجبہ خاتون بالکل بے حجاب اور ان امور کو انجام دے رہی ہے جس کی وجہ سے یہ خود اس شہزادے سے نفرت کیا کرتی تھی. بہت حیران ہوا، رشتہ بھیجا دوبارہ، اس نے قبول کیا. اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ مختصر وقت میں ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا؟ کہا ایک شخص نے مجھے دیکھا کہ میں دین پر عمل کرنے والی ہوں تو یہ سوچ کر میرے پاس آیا کہ اس کو اور دیندار بناؤں. بعض اوقات حد سے تجاوز کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. کہا کہ اس کو اور دیندار بناؤں. وہ آیا میرے پاس، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں. کیا تحفہ ہے؟ میں نے اس کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسکیلیٹن، فیس وہ رکھا ہوا ہے پریشان. یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، سب کا یہ حال ہونے والا ہے. یہ تو میں نے یہ سوچا جب سب کا حال یہی ہونے والا ہے تو پھر میں کیوں اپنی زندگی کو اتنا زیادہ تنگ کر لوں؟ جتنا زندگی میں مجھے انجوائے کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کر لوں. اگر سب کا حال یہی ہونے والا ہے. کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ افراد جو دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین کا وہ چہرہ سامنے لے کر جاتے ہیں جو حقیقی چہرہ نہیں ہوتا، یا اگر حقیقی چہرہ ہوتا ہے تو ایک ڈائمنشن سے ہوتا ہے، اس کی کئی اور ڈائمنشنز ہوتی ہیں. لیکن ایسے افراد کیا کرتے ہیں؟ فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا دیتے ہیں دین کو. میں نے کہا جب ایسے ہی زندگی گزارنے تو کیا ضرورت ہے دین پر عمل کرنے؟ چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا. یہ بابصیرت شخص کا کام ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے، لے کر آنا ہے. ایسا نہ ہو کہ نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے الٹا کوئی ایسا کام انجام دے دیں. اور ایک آخری ایک طالب علم ہے، اب وہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی کے نیک ہونے پر یا کسی نیک کے غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہونے پر شدید مذاق اڑاتے ہیں. کچھ افراد ہوتے ہیں نا معاشرے کے، کوئی اگر نیک ہے اور اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تو نہیں چھوڑیں گے. یہ طالب علم اپنی زندگی گزارا، کوئی ایک ایسا عمل سے سرزد ہو گیا کہ اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم تو بڑے حاجی، بڑے مولانا، تمہارے یہ کام کیسے؟ کیا جواب دیا؟ سمجھدار طالب علم تھا.
کہا تم لوگ کی مثال ایسے افراد جیسی ہے جو اپنے دوستوں کے دشمن ہیں اور اپنے دشمنوں کے دوست ہیں. کیا مطلب؟ کہا جب کوئی برا شخص ایک نیکی انجام دیتا ہے تو تم اس کا مذاق اڑاتے ہو کہ فلاں کام کیوں کر کے آ گئے. مثال کے طور پہ یہ کامن مسئلہ ہے، کلاس کے اندر تمام بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، 10 بچے کر کر نہیں آئے، ایک بچہ کر کے آ گیا ہوم ورک. اب جو کر کے آیا نا اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹیچر سے ڈرتے ہو، بے وقوف ہو، ہم تو کر کے نہیں آئے، دیکھو ہم کتنے بہادر ہیں، تم ہوم ورک کر کے آ گئے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو بھی اچھا کام کرنے سے ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے 10 برائیاں کر، ایک اچھا کام کیا فوراً ڈی موٹیویٹ کرتے ہو. اور اگر کسی شخص کے اندر 10 نیکیاں ایک برائی کر دے تو تم ان 10 نیکیوں کو چھوڑ کے اس ایک برائی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہو. تو کیا کرتے ہو؟ تم دوستوں کے دشمن ہو اور دشمنوں کے دوست ہو. کیسے؟ یعنی جو تمہارے دوست ہوتے ہیں ان کو تم اپنا دشمن بناتے ہو اور تم ہمیشہ دشمنوں کو فائدہ پہنچاتے ہو کہ جو دشمنی سے نکل کر نیکی کی طرف بھی آ رہا ہوتا ہے نا، تم اس کو دوبارہ دشمنوں کے صف میں لے کے چلے جاتے ہو. ایسے افراد ملیں گے. بصیرت شخص کا کام ہے عمل بالمعروف کرنا. تو اب کیا کریں؟ ہم انجام نہ دیں، پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، بصیرت بنیں. یہ نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ بھائی یہ کیونکہ فلاں شخص کا کام ہے تو میرے اوپر سے ثابت ہو گیا، ختم. نہیں، اس اہلیت کو حاصل کریں کہ جس کے نتیجے میں اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے امام زمانہ کی حکومت کے لیے آگے بڑھنا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرفیکٹ نظام ہوگا کہ جس کے اندر جو شخص آئے گا خود بخود تربیت پا کر نکلے گا، خود بخود تربیت پا کے نکلے گا. ایسا نظام امام بنائیں گے تو اس کی اوائل کو ہمیں تیار کرنا ضروری ہے کہ جس کی ابتدا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کر دی، کہ جس کی ابتدا سید سجاد نے کربلا میں کر دی. کربلا میں انجام دے دیا، شروعات کر دی ہے. اور کس انداز میں کی ہے، واقعی عجیب ہے. دربار یزید ہے اور ایک شخص اس پہ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں یزید سے؟ مجھے اجازت دے کہ میں اس ممبر پر جا کر کچھ کہوں. بلکہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں ممبر پر جا کر کچھ کہوں، ممبر عربی لفظ ہے. امام نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے انبار پر جا کر کچھ کہوں، کیونکہ ممبر تو تب ہوگا کہ جب یہاں سے ذکر اہل بیت کیا جائے. اجازت دے لکڑیوں کے انبار پر جا کے کچھ کہوں میں؟ اجازت نہیں دے رہا. اطراف میں لوگ موجود نہیں، اس کو اجازت دو، ہم سننا چاہتے ہیں کیا کہے گا. ہم نے سنا ہے حجاز کا لہجہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے، ہم اس کے لہجے کو سننا چاہتے ہیں. یزید نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا، تم نہیں جانتے اس شخص کو. کہا زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ دربار یزید کا، فوج یزید کی، نہ یزید بھوکا ہے نہ یزید پیاسا ہے. امام بھوکے بھی ہیں، امام پیاسے بھی ہیں، امام اپنے بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھ کر بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود خوف زدہ ہے. جیسے ہی اجازت دی تو یزید صحیح خوف زدہ تھا. امام نے منبر پر آ کر وہ خطبہ دیا ہے کہ پورا کا پورا دربار یزید کے مقابلے پر آ گیا. کہنا عجیب ہے. یہ ہے وہ بصیرت امام سجاد جس کی ہمیں ضرورت ہے. یا مثلاً جناب زینب سلام اللہ علیہ، کتنی شرائط ہیں کسی خطیب کے لیے، کتنی شرائط ہیں. جو لوگ بھی تھوڑی بہت گفتگو کرنا جانتے سمجھ سکتے ہیں. اگر خطیب حد سے زیادہ بھوکا ہو تو خطاب نہیں کر سکتا. اگر خطیب حد سے زیادہ پیاسا ہو تو خطاب نہیں کر سکتا. اگر خطیب کے اوپر کوئی شدید غم آ گیا ہو تو خطاب نہیں کر سکتا. سخت ہے. زینب سلام اللہ علیہ بھوکی بھی ہیں، پیاسی بھی ہیں اور شدید غم میں مبتلا ہو کر آئی ہیں، لیکن وہ خطبہ دیا ہے دربار یزید کے اندر
دربار ابن زیاد کے اندر کہ ایک نابینا شخص موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کیا علی واپس آ گئے؟ اللہ اکبر۔ امام کا کاروان نکلنے پر آمادہ ہوا۔ زینب آئی، بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اور زینب آپ کے شوہر عبداللہ ہیں، اب عبداللہ سے اجازت لیجیے۔ بی بی پلٹی ہیں، جناب عبداللہ کے سرحانے آ کے بیٹھے۔ جناب عبداللہ علیل ہیں، مریض ہیں، کچھ کہا نہیں بیوی نے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوئے۔ عبداللہ کے ماتھے پر آنسو گرے، آنکھیں کھولیں۔ شہزادی رونے کا سبب؟ کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بھیا سفر پر جا رہا ہے، اور میں بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جواب دیا، بی بی آپ کی شرائط عقد میں تھا کہ جب آپ سفر کے لیے جانا چاہیں تو میں آپ کو روک نہیں سکتا، آپ جائیں۔ مختلف روایتیں آپ سنتے آ رہے ہیں، مختلف طریقے سے مقتل نے چیزوں کا بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ جائیں، بس اپنے ساتھ میرے ان دونوں لال کو لے جائیے گا کہ اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آئے نا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ سفر شروع ہوا۔ یہاں تک کہ کربلا پہنچے، شب عاشور آئی۔ بی بی اپنے دونوں شہزادوں کو لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو کل امتحان کا وقت ہے، کل مشکل وقت ہے۔ عزیزو آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو ان شہزادوں کو رونا ہے جن کی ماں نے گریہ نہیں کیا۔ کہا شہزادو کل مشکل وقت ہے، امتحان ہے، دیکھو بیٹا اسلام خطرے میں ہے، تم اپنے ماموں کی نصرت سے پیچھے نہ رہنا، ورنہ میں اپنی ماں سیدہ کو کیا جواب دوں گی؟ صبح ہو تو ایسے جنگ کرنا۔ بچے جواب دیتے ہیں آپ صبح تو ہونے دیجئے، ہم میدان میں جا کر دادا جعفر طیار کی جنگ کو یاد دلا دیں گے۔ صبح آئی، ایک ایک کر کے اصحاب نے جانا شروع کیا۔ اب وہ وقت آیا کہ حسین کے لخت جگروں کی باری ہے۔ بی بی نے دیکھا اون و محمد اب تک میدان میں نہیں گئے۔ کہا کیا کریں اماں جان، جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں ہوئے اپنے بچوں کو لیا اور مولا کی خدمت میں آئی۔ کہا بھیا کل کو میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی کہ مقتل میں میرے بچے کو ضرورت تھی؟ امام سمجھ گئے، امام نے سر کو جھکایا اور کہا بسم اللہ۔ دونوں شہزادے مقتل گاہ کی طرف بڑھے ہیں۔ مقتل میں ہے کہ عمر سعد خود کہتا ہے کہ عجب محبت ہے اس بہن کی اپنے بھائی سے، اپنے چاند جیسے بچوں کو قربان کر رہی ہے۔ میدان جنگ میں آ کر جنگ کرنا شروع کی ہے۔ ارے علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایسی جنگ کی ہے۔ کچھ تواریخ کے اندر نام بھی ذکر ہیں کس کس کو قتل کیا، بہرحال لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا۔ کم سن بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ محمد زین سے زمین پر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، دوسرا بھائی بھی زین سے زمین پر آیا، مولا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا جو ہے نا خیمہ گاہ کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ جب بنی ہاشم کے جوانوں نے شروع کیا نا جانا، تو تمام کی تمام بیویاں پردہ ہٹا ہٹا کر مولا کے چہرے کی طرف دیکھتی تھیں۔
جانتی ہیں امام ہیں، لیکن جب کوئی زین سے زمین پر آتا تھا نا تو مولا کے چہرے کا رنگ تغیر ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی صدا سنی نا انہوں محمد کی، دوڑتے ہوئے گئے ہیں میدان کی طرف۔ جا کر کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے خاک اور خون میں غلطاں ہیں۔ دونوں شہزادوں کو لیا اور خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اب جتنے بھی لاشیں امام حسین واپس لاتے تھے نا، سب سے پہلے جو بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی نا، وہ بی بی زینب تھیں۔ لیکن عجیب منظر دیکھا ہے، جب اون و محمد کے لاشیں آئے ہیں نا تو بی بی زینب نہیں ہے۔ کسی نے کہا شاید ماں ہے نا اپنے خیمے میں گش نہ آ گیا ہو۔ جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، بی بی زینب سجدے کے اندر ہے۔ اے پروردگار، ارے بی بی اون و محمد آ گئے، ارے کیا زندہ واپس آ گئے؟ ارے نہیں بی بی زندہ نہیں آئے ہیں، اب جا کر حال تو دیکھیے، خاک اور خون میں غلطہ ہے۔ اب بی بی آئی ہے دونوں شہزادوں کے پاس۔ لوگوں نے تصور کیا تھا کہ شاید گریہ کریں گی، شاید اپنے بچوں کو روئیں گی، لیکن بی بی نے دونوں شہزادوں کے درمیان جگہ بنائی، آ کر بیٹھی اور اپنی آواز کو بلند کر کر کہا، اے پروردگار تیرا شکریہ، ارے سیدہ کے سامنے تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ اب یہ سر جو ہے نا، لیکن بی بی نے گریہ نہیں کیا ہے۔ تمام شہداء کے سروں کو کاٹا گیا۔ 12 محرم ہے، سر نیزے پہ بلند ہوئے ہیں۔ جب کوفے کے اندر داخل ہوئے نا سر، تو ہر بی بی آتی ہے اور اپنے وارث کو روتی ہے، لیکن کوفے کی عورتوں نے کیا دیکھا ہے کہ 2 سر آئے ہیں اور کوئی رونے والا موجود نہیں ہے۔ یہی منظر شام میں ہوا ہے، جب یہ 2 سر آئے ہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا یہ سر لوارث ہیں؟ زینب نے آگے بڑھ کر کہا نہیں، ان کو لوارث نہ کہنا، ابھی زینب نے حسین کو رونا ہے۔ اب وقت گزرا ہے، بی بی واپس مدینے آئی ہے، کہیں پر بی بی نے اون و محمد کو گریہ نہیں کیا، کہیں پر بھی اون و محمد کو نہیں روئی ہیں۔ اب بی بی جو ہے نا سید سجاد کے گھر میں موجود ہیں، عبداللہ لینے آئے، اے بی بی بہت وقت ہو گیا ہے، گھر کو آ جائیے۔ اب بی بی سید سجاد کے گھر سے نکلی ہیں، اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی ہیں، آخر کو زینب ہے ہی ماں ہی نا، ارے اب سارے کے سارے خیالات آنا شروع ہوئے ہوں گے۔ ارے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اب اون و محمد کی یاد ستانے لگی۔ ارے سامنے 2 ننھے مسلوں کو دیکھا، مسلوں میں ہاتھ رکھا، اے میرے اون و محمد، کربلا کی خاک۔ ماتم حسین